کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قرآن اور تورات کی آیتوں کی غلط تفسیریں بیان کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، معبود بنا دیا۔ آپ بتائیے کیا آج بہت سے مسلمان یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر رہے؟ قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے متشابہ آیتوں کا کبھی مفہوم بیان کبھی لے لیں گے اور کبھی کوئی حدیث لے لیں گے، اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں جو عیسائیوں نے کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ تو ان کی جرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان ما کا مطلب ہے ان کا معنی بے شک، ما کا مطلب نہیں، انا بشر مثلکم، بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح کا۔ اب آپ بتائیں کس قدر جرت اور دلیری کی بات ہے نا، قرآن کو کیسا غلط۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے اہل باطل ہیں نا وہ بھی حوالے قرآن و سنت ہی کے دے رہے ہوتے ہیں، مگر قرآن و سنت کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں جو دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، پھر ہم سے آ کے کہتے تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ تو بھائی قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں میں ہم نے ایک دوسرے پر دوسرے پیغمبروں کو فضیلت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا مطلب، فرق کرنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ فضیلت نہیں بیان کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا فرق کہ کسی پر ایمان لائیں ایمان نہ لائیں یہ فرق نہیں کرتے، ایمان لانے اور نہ لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو آج ہر اہل باطل کا کام یہ ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو لے لیا جاتا ہے اور دوسری آیتوں اور احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کام اہل باطل بہت کر رہے ہیں، اور یہ فروعی مسائل میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ کام فروعی مسائل میں آپ کو وہ حدیث تو پتہ ہے جس میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ حدیث نہیں پتہ جس میں امام کے پیچھے ہر طرح کی قراءت سے روکا گیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک حدیث ہوتی ہے لہذا دوسرے فقہا سے بدگمان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے والے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اپنے جو خلاف فقہا ہیں ان کے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے ہاں ایک اتحاد امت کے نام پہ فرقہ پرستی کا ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے فرقہ پرستی پھیلائی جا رہی ہے، فقہا سے بدگمان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک آیت کو لیا جا رہا ہے دوسری کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک حدیث کو لیا جا رہا ہے دوسری کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی حدیثیں، نہ پڑھنے کی بھی حدیثیں، بعض فقہا نے اس کو لے لیا، اس میں تعویل کی، بعض نے اس کو لے لیا اس میں تعویل کی، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کی خصلت تھی کہ چند کو لے کے باقیوں پر جو ہے نا وہ فتوے تھوپنا شروع کر دینا۔ تو خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج جو ہمارے یہاں شرک پھیلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعض لوگوں نے اتنا بڑھایا ہے کہ مشکل کشا بھی کہہ دیا، حاجت روا بھی کہہ دیا۔ تو یاد رکھیں قرآن کی وہ آیتیں، وہ احادیث جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کا علم دیا تھا، ان آیتوں کو ان آیتوں پہ پیش کیا جائے گا جن میں آتا ہے کہ حقیقی علم، سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی کو ہر طرح کا علم جو دیا گیا ہے وہ دینیات سے متعلق، ضرورات دین سے متعلق، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم کو اللہ نے ان کو ہر چیز دی تھی۔ اب بعض لوگ یہاں بھی یہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو جب ہر چیز مل سکتی ہے تو وہ جب مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بھائی ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو ہے۔ تو یہاں مفہوم یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی تھیں اور ملکہ سبا کو بھی دی تھی۔ تو اہل باطل کی عادت ہوتی ہے کہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا علمی نقطے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ راسخین فی العلم متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ آج ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج یہ استواء علی العرش کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ان مسائل کو بھی بہت زیادہ ممبروں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن ان مسائل میں زیادہ غور و خوض سے منع کر رہا ہے۔ اس بارے میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ اسلاف کا یہ مذہب تھا کہ قرآن میں اللہ کے لیے جو ہاتھ اور عرش اور استواء کا معنی ہے ان کو اپنی اصل پہ رکھا جائے گا، لیکن کیفیت کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ جیسے امام مالک سے منقول ہے الاستواء معلوم، کہ استواء کا تو لفظی ترجمہ معلوم ہے کہ بھئی عرش پر بیٹھنا، مستوی ہونا، قرار پکڑنا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کی چیزوں میں بحث مباحثہ کرنا، تفتیش کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ اسلاف جو بعد میں متقدمین گزرے ان کا جو واسطہ پڑتا تھا زیادہ تر جو عقل پرست لوگ ہیں نا اس زمانے کے فلاسفر تھے، ان سے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی ذات ایسی ذات کیسے ہو سکتی ہے جو عرش پر ہے؟ تو انہوں نے ان آیتوں کی تعویل کر لی۔ انہوں نے کہا استواء کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے استیلا، یعنی غلبہ حاصل کر لینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی بادشاہ تخت افروز ہوا تو مطلب یہ ہوتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔
یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تختہ الٹ دیا گیا، وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا گیا، وزیر اعظم تختے پر براجمان ہو گئے اور وزیر اعظم جو ہے نا کرسی آج کل فلاں کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حکومت. تو متاخرین نے یہ تعویل کی غیر مسلموں کو خاموش کرانے کے لیے کہ تم، یا جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے یہ خدا کیسا ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی تعویل کر لی. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی تو قرآن کا مطلب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو یہ بھی کسی حد تک تعویل بھی بن سکتی ہے. تو ہماری رائے میں جو پہلا قول ہے اسلاف کا وہ زیادہ جاندار ہے، نصوص کے زیادہ قریب ہے، لیکن دوسرے قول کو 100% گمراہی قرار دینا یہ بھی غلط ہے. اس بارے میں ضمنی اجمالی بات کی جائے گی، یقینی بات کوئی نہیں کر سکتا اس بارے میں. تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلاف کا جو قول ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، اور بعد میں متاخرین نے جو تعویلات کی ہیں ان تعویلات میں بھی انہوں نے ان نصوص کا انکار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عرش پر ہے، انہوں نے کہا بھئی اللہ عرش پر بھی ہے اور کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اور اللہ جو ہے وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عرش پر ہونا یہ کنایا ہو حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے. تو اس لیے اس بارے میں بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور ان نصوص کو تلاوت کی جائے، ان کا ترجمہ پڑھا جائے، ان کی ڈیٹیل میں نہ جایا جائے. جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ راسخین فی العلم بس اجمالی ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے.